اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو وسعت ہو قربانی کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کشادگی دی، مال و دولت عطا فرمایا، اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صاحب استطاعت کے لیے کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فٹکار ہے۔ شریعت کے اندر مخصوص جانور کو ثواب کی نیت سے مخصوص ایام میں ذبح کرنا یہ قربانی کہلاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو اس کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ 5 قسم کے لوگوں پر قربانی واجب ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 آزاد ہونا، غلام کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3 مقیم ہونا، مسافر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 مالدار ہونا، غریب کے اوپر، محتاج کے اوپر، فقیر کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 5 قربانی کے وجوب کے لیے نصاب پر پورے سال کا گزرنا واجب نہیں ہے، بلکہ قربانی واجب ہو جاتی ہے جبکہ مسلمان مالک نصاب ہو جائے قربانی کے دن، اور وہ نصاب اس کی اصلی ضرورت سے زائد ہو۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ وقت الاضحیہ، قربانی کرنے کا وقت 10ویں ذی الحجہ کے طلوع شمس سے شروع ہو جاتا ہے اور 12ویں ذی الحجہ کے غروب شمس سے کچھ پہلے تک رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ شہر والوں اور قصبہ والوں اور بڑے گاؤں والوں کے لیے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے چھوٹے گاؤں والوں کے لیے بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز ہے جہاں بقرعید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ قربانی 3 دنوں میں سے پہلے دن کرنا زیادہ افضل ہے اور بہتر ہے، پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن۔ بذات خود اپنے سے قربانی کرنا، ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، مستحب ہے، جبکہ وہ قربانی کرنا جانتا ہو، اور اگر ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو افضل ہے کہ دوسرے سے مدد لے۔ دن میں قربانی کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی رات میں قربانی کرے تو جائز ہے۔ پہلے زمانے میں دقت تھی، لیکن آج کل تو رات میں بھی اس طریقے سے سہولت ہے کہ روشنی ہم کر سکتے ہیں، دن کی طرح جنریٹر ہے، بجلی کی سہولت ہے، تو رات میں بھی آدمی قربانی کر سکتا ہے، لیکن رات میں قربانی کرنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ بقرعید کی نماز کسی وجہ سے پہلے دن نہ پڑھی جا سکی تو زوال شمس کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ جب شہر میں بقرعید کی نماز کئی جگہ ہو تو سب سے پہلے پڑھی جانے والی نماز کے ختم ہونے کے بعد قربانی کرنا جائز ہے۔ قربانی میں کون سا جانور ذبح کرنا جائز ہے اور کون سا جائز نہیں ہے؟ صرف بھیڑ، بکری، اونٹ
دمبا، بیل، بھینس، بھینسا، گائے، ان جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ جنگلی جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک بکری، ایک بھیڑ صرف ایک آدمی کی طرف سے جائز ہے، اور اونٹ، گائے، بھینس، بیل میں 7 آدمی شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ان میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہوگا تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ گائے، اونٹ، بھینس کی قربانی 7 آدمیوں کی طرف سے اس وقت درست ہے، جائز ہے، جبکہ ہر ایک آدمی کی نیت ثواب کی ہو، رضا الہی ہو۔ اگر ان میں سے کسی ایک شخص کی بھی نیت صرف گوشت کھانے کی ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے سال بھر کی بکری ہونی ضروری ہے، سال بھر کا بکرا ہونا یا بکری ہونی ضروری ہے۔ اگر سال بھر سے ایک دن بھی کم ہوگی تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر دمبا، بھیڑ اتنا زیادہ موٹا ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ گائے، بھینس کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ یہ جانور 2 سال کے ہوں، اونٹ مکمل 5 سال کا ہو، اور افضل یہ ہے کہ جو جانور قربانی میں ذبح کیا جائے وہ موٹا ہو اور تمام عیوب سے صحیح سالم ہو، پاک ہو۔ ایسا جانور جو پیدائشی طور پر بے سینگ والا ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جس کے سینگ کا بعض حصہ ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور ایسے جانور جس کا سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح خصی جانور جس کو بدھیا کر دیا جاتا ہے اس کی قربانی بھی جائز ہے، بلکہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ اہل تشیع شیعہ حضرات وہ بدھیا کیا ہوا خصی ذبح نہیں کرتے ہیں، وہ پورا جو جس کو عام طور پر بوتو کہا جاتا ہے یا پھر انڈو بکرا جو کہیں آپ، تو اس کو وہ ذبح کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح سالم ہے، اس کو بدھیا کر کے اس کا نکالا اوزار نہیں گیا ہے، اس کے گوشت میں بدبو آتی ہے اس لیے اس میں کراہیت ہے، اور جو خصی ہے اس کا گوشت پورا فریش ہوتا ہے اس لیے وہ بہتر ہے۔ خارش زدہ جانور کی قربانی جائز ہے جبکہ وہ موٹا اور فربا ہو، ہلکی پھلکی کھجلی ہو گئی ہے تو جائز ہے، لیکن کھجلی زیادہ ہو گئی، جانور پتلا دبلا ہو گیا، مریل ہو گیا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسے پاگل و مجنون جانور کی قربانی جائز ہے جس کا جنون اس کے چرنے سے مانے نہ ہو، اگر اس کا جنون چرنے سے روک دے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کی بینائی ختم ہو گئی، وہ جانور اندھا ہو گیا، جس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی، اس کی روشنی غائب ہو گئی۔ اسی طرح اس کانے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے جس کی ایک آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی ہو، ایک آنکھ سے کانا ہو گیا ہو، اندھا ہو گیا ہو۔ اسی طرح اس لنگڑے جانور کی قربانی جائز نہیں جو کہ ذبح کرنے کی جگہ تک، مذبح تک چل کر کے نہ جا سکے، اور ایسا لنگڑا جانور کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہو اور چوتھا پاؤں کبھی کبھی زمین پر چلنے میں مدد لینے کے لیے رکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، درست ہے۔ اسی طریقے سے ایسے دبلے اور مریل پتلے جانور کی قربانی جائز نہیں جس کی ہڈیاں دکھائی دے رہی ہو، نظر آ رہی ہو، جس میں بالکل گودا نام کی چیز نہ ہو۔ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کٹے اور کان کٹے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے جس کے کان اور دم کا اکثر حصہ نہ ہو، اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، اور اگر اس کے کان کا 2/3 حصہ باقی ہو اور 1/3 حصہ نہ ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ ایسا جانور
جس کے پورے دانت ٹوٹ گئے ہوں. ٹوٹے ہوئے دانت والے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر دانت کا اکثر حصہ یا زیادہ حصہ باقی ہو تو قربانی درست ہے. اسی طرح اس جانور کی قربانی درست نہیں جس کو پیدائشی طور پر کان نہ ہو. اسی طرح ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے جس کا تھن موجود نہ ہو، سرے ہی سے کٹا ہوا ہو. قربانی کی دعا. جب قربانی کا جانور لٹا دے تو پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم منک ولک. پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں. اس کے بعد جانور کو ذبح کریں. اس کے بعد دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کر رہے ہیں تو کہیں گے اللہم تقبل من، مثلا من ابی بکر، من عمر، من عثمان، من علی. اس طریقے سے من کہہ کر کے نام لیں گے، منی نہیں کہیں گے. اس کے بعد کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام.